محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك بس 2 منٹ اور. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام انسانوں کو ایک وقت معین کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے. ایک وقت ہے کہ ہماری زندگی اتنے دنوں تک، ہم تمہاری زندگی اتنے دنوں تک، ہر شخص کی زندگی کا ایک وقت معین ہے اور اسی وقت تک ہم کو رکھنا ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک کبھی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص کو شیشے میں پیک کر دیا گیا کہ روح قبض کرنے کے لیے جو روح جو نکلتی ہے ہم نکلنے ہی نہیں دیں گے. آخر کوئی چیز ہوتی ہے جو نکلتی ہے، لیکن نہیں کر سکے. شیشہ پھٹ گیا اور روح قبض ہو گئی. ہم اور آپ کے درمیان مائیکل جیکسن کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، اس دور میں سبھی لوگ جانتے ہوں گے، سنے ہوں گے. مائیکل جیکسن نے یہ سوچا کہ لوگ کیوں مر جاتے ہیں 50 سال 60 سال میں، نہیں ہم کو تو کم سے کم 150 سال تک زندہ رہنا ہے. اس نے یہ ارادہ کیا اور اس نے انسان کی جو عقل ہے وہ بہت اللہ نے محدود دی ہے. اس نے سوچا کہ کسی کی موت ہوتی ہے تو برین ہیمریج سے، بلڈ پریشر سے، بلڈ شوگر سے، یا پھر جو ہے ہارٹ اٹیک سے، یہ چیزیں جو ہے اچانک کی موت ہوتی ہے، یا کسی بھی طرح کی پریشانی جو ہوتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس سے وہ جو ہے بیمار ہو کر کے مرتا ہے. بخار آ گیا، یہ ہو گیا، فلانا چلانا، لیور خراب ہو گیا، ہارٹ خراب ہو گیا. تو اس نے ہر چیز کا سولوشن تیار کر لیا. اور وہ جب اسٹیج پر آتا تھا 1 منٹ کا لاکھوں روپیہ کماتا تھا. اس کو کمائی کا کیا کہنا، دنیا کا مانا جانا جو ڈانسر تھا. اس کے بعد جب وہ اسٹیج پر آتا تھا تو دستانہ لگا لیتا تھا ہاتھ میں، پیر میں موزہ، کہ کہیں کسی کے سے ہم ٹچ ہو جائیں گے تو اس کی بیماری ہمارے اندر نہ آ جائے. اور اپنے چاروں طرف ڈاکٹروں کی ٹیم رہتی تھی اس کی. کوئی بلڈ پریشر ناپ رہا ہے، کوئی جو ہے اس کا ہارٹ چیک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہر طرح کے ہر وقت جو ہے اس کا تیار ہے. لیکن جب موت آئی تو نہ کوئی ڈاکٹر کام آیا اور نہ ہی کوئی، جہاں تک کہ اپنے دل، جس کا کسی کا گردہ خراب ہوتا ہے تو گردہ بدلا جاتا ہے، اس کے لیے بھی آدمی تیار رکھا ہوا تھا کہ اگر میرا گردہ خراب ہوگا تو بون جو ہے ٹرانسپلانٹ کیسے کہتے ہیں وہ، اس کو جو ہے تو بدل دیا جائے گا. لیکن موت سے کس کو استغاری ہے؟ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے. ہمارے جب اعمال ہوں گے، ہمارے جب اعمال اچھے ہوں گے، ہم نے جب اپنے اچھے اعمال کر کے، نماز قائم کر کے، روزہ رکھ کے، اللہ کو راضی کر کے، جب ہم نے اللہ کو راضی کر دیا تو پل صراط پر بڑی آسانی سے ہم گزر ہو جائے گا، ہمارا گزر ہو جائے گا. لیکن جب ہمارے اعمال خراب ہوں گے، ہم نے کسی کو تکلیف دی ہوگی، ہم نے کسی کی چوری کی ہوگی، ہم نے کسی کے گالی گلوچ دیا ہوگا، ہم نے نماز نہیں پڑھی ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم پورے طور پر کھڑے نہیں اترے ہوں گے، تو پھر پل صراط پر چلنا ہمارے لیے بڑا مشکل گھڑی ہوگا، بڑی مشکل گھڑی ہوگی، بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا، اور ہم اس وقت کٹھن پریشرم میں لگے ہوں گے. اس لیے میرے بھائی، یہ جو زندگی اللہ نے تھوڑے دنوں کی دی ہے، یہ جو اللہ کی اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، آنکھ دیا، ناک دیا، کان دیا، سر دیا، بال دیا، دل دیا، ہارٹ دیا، پیر دیا، ہاتھ دیا، یہ تمام چیزیں اللہ نے دی ہیں. بدلے میں اللہ کچھ نہیں مانگ رہا، بس بدلے میں صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تلقین کی ہے ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونا ہے. ہمارا بیڑا پار ہے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائی، جب اس طریقے کی موت کی مجلس قائم ہوتی ہے اور ہم اور آپ جب ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ایسے وقت میں ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا ہے. جب ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، اور قبرستان جانے کے لیے کہا گیا ہے کہ قبرستان جائیں مرد، عورتوں کو حکم نہیں ہے جانے کا، لیکن میلہ تو عورتیں ہی لگاتی ہیں. جہاں بھی جائیے، جہاں جائیے عورتوں کے میلے ہوں گے، جبکہ مردوں کو جانا ہے. مرد جائیں اور اپنی موت کو یاد کریں، قیامت کے منظر کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں. مرد کو کہیں کہ وہ جائے قبرستان، اور قبرستان جائے بار بار تاکہ اپنی موت کو یاد کریں. اور کہا گیا کہ قبرستان میں زور سے چلانے کے لیے منع کیا گیا. جب کوئی بندہ، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی گزر گیا، بس ہو گیا، 40 دن گزر گیا. نہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے والدین کی قبر پر جائیں، فاتحہ درود کا نذرانہ پیش کریں، اور جو کچھ ہے قرآن کی آیات پڑھ کر کے، قل پڑھ کر کے بخشیں.
اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب کسی کا کوئی رشتہ دار اس کے قبر پر آ کر کے سلام کرتا ہے اور جا کر کے اس کو بخشتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، تو تمام قبرستان کے مردے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا بچہ کتنا پیارا تھا، تیرا بھائی کتنا پیارا تھا، تیرا عزیز کتنا عزیز تھا کہ آج تجھ کو اس نے یاد رکھا اور تجھے جو ہے درود کا نذرانہ پیش کر کے تیرے لیے بخشش کی ہے۔ قل پڑھا ہے، فاتحہ پڑھا ہے، سورہ یاسین پڑھا ہے، سورہ رحمان پڑھا ہے، قرآن کی آیات پڑھ کر کے تجھے بخش کے گیا۔ تمام لوگ آ کر کے اکٹھا ہو کر کے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ مردہ انتظار کرتا ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار میری قبر پر آئے اور آ کر کے درود پہ پیش کرے، قرآن پڑھے۔ مردہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی رشتہ دار میرا کسی غریب کو میرے نام سے کھانا کھلائے، کہیں ایصال ثواب کرے، کہیں صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ دے تاکہ اس کا ثواب مردار کو پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسے پل میں، ہم تمام کو مرنا ہے، تھوڑی دیر کی زندگی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان زندگیوں کو بہتر ڈھنگ سے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا جو طریقہ بتایا اور جن طریقوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے، جن کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا، ان طریقوں پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اتنی محبت کی ہے، اتنی محبت کی ہے کہ ایک ایک ادا کو قید کر لیا اور اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو تک کرتے تھے تو پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے، لے کر کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب ڈھلان پر چلتے تھے تو کیسے تھے، اللہ کے رسول جب اونچائی پر چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، اللہ کے رسول بازار جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کیسی چمکتی تھی، بازو کیسے چمکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے تو کیسے رہتے تھے، جب مسجد میں رہتے تھے تو کیسے رہتے تھے، جب رشتہ داروں کے شوہر کے پاس رہتے تھے تو کیسے رہتے تھے، جب پڑوسیوں کے سامنے تھے تو کیسے تھے، تمام چیزوں کو اداؤں کو